جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے، اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جتنا اچھا عمل کر لو، جنت بنائی اللہ نے ہے، تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی۔ آپ کسی ملک کے شہری ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، قانون کو فالو کر رہے ہیں، ریڈ پہ رک رہے ہیں، گرین پہ چل رہے ہیں، بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں۔ ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی، آپ نے کہا اقامہ تو نہیں، میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں نے، اللیگل رہ رہا ہوں۔ کہے گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا، آپ کتنے اچھے ہیں، نکلو یہاں سے۔ تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا، اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو، تم آؤ میرے پاس، تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راکھ کے پہاڑ کی ہے، دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں، ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے، جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، کہے گا نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے۔ اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے، لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا؟ میرا ہے، تو میں چماٹ لگاؤں گا، دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا، اس کو دفاع بھی کرے گا، وراثت بھی اسی کو دے گا۔ تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا، اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ، برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی، اس سے اللہ بچائے، وہ کوئی 2-4 دن کی ٹھکائی نہیں ہے۔